السلام علیکم بیٹا، آج کا یعنی چیپٹر نمبر 2 کا یہ لیکچر ہے اور مجموعی طور پر یہ 5واں لیکچر ہے ہمارا۔ اس میں بھی ہم چیپٹر نمبر 2 پاکستان کے ابتدائی مسائل، مطالعہ پاکستان اسٹڈیز، اس پر بات کریں گے، لیکن لانگ کوشچن کے حوالے سے بات ہوگی۔ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ، بہت دفعہ یہ پیپر میں آ چکا ہے۔ آپ کی اسکرین پر اس کو میں نے شیئر کر دیا ہے اور جس پیج پر میں ہوں وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ یہاں سے میں سٹارٹ کروں گا۔ آپ کو شارٹ کویسچنز کا جو کل میں نے لیکچر دیا تھا، اس لیکچر میں یعنی گزشتہ لیکچر کے اندر جو بات میں نے آپ سے کی تھی، اس میں ابتدائی مسائل کی کچھ تمہید بتائی تھی کہ کس طرح کے مسائل تھے اور کس طرح سے ان کو سالو کرنے کے لیے قائد اعظم نے ایفرٹس کی تھی اور ان کی کابینہ نے کس طرح کوشش اور محنت کی تھی، اور وہ جو ناممکن تھی وہ بات ممکن کر کے دکھا دی گئی تھی۔ اسی بات پر آج کا لیکچر ہوگا اور اس میں کس طرح ایک ایسا ملک جس میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایسے ملکوں میں بھی شامل ہوا کہ لوگ اس کی مثالیں دینے لگے کہ کتنی پروڈکشن ہے، کس طرح سے اس کی زراعت چل رہی ہے، تمام کی تمام چیزیں ہوئیں۔ جی تو آج اسی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، پاکستان کی ابتدائی مشکلات کا تفصیل سے جائزہ لیں، یا پاکستان کے ابتدائی مسائل کیا تھے، یا ریڈ کلف کی ناانصافی کس طرح مسئلہ کشمیر کا باعث بنی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آج کے لیکچر میں کور کی جائیں گی۔ ان کو آپ توجہ سے سنیں گے اور توجہ سے سنیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھتی جائیں اور آپ کے لیے یہ تمام کی تمام چیزیں بینیفیشل بھی ہوں۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہیڈنگ آئے گی وہ ہے 3 جون کا منصوبہ۔ 3 جون کا منصوبہ کیا تھا؟ 3 جون کا منصوبہ چیپٹر نمبر 1 میں تفصیل سے پڑھایا جا چکا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ 3 جون کے منصوبے کے مطابق ہندوستان کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کیا جانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاہی ریاستیں تھیں، پرنسلی اسٹیٹس تھیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا وہ پاکستان میں شامل ہو جائیں، ہندوستان میں شامل ہو جائیں، یعنی الحاق کر لیں پاکستان سے یا بھارت سے، اور تیسرا آپشن بھی تھا کہ وہ آزاد رہیں۔ یہ تینوں کے تینوں آپشن موجود تھے۔ اب صوبوں کی تقسیم 3 جون کے مطابق تو ایسا تھا کہ پنجاب اور بنگال یہ دونوں صوبے مکمل طور پر پاکستان میں شامل کیے گئے تھے، لیکن کیونکہ پنجاب میں بھی ایسا تھا کہ پورا پنجاب مسلمانوں کا نہیں تھا، پورے پنجاب میں مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی۔ پنجاب کا ایک حصہ ایسا بھی تھا جہاں پر سکھ میجورٹی میں تھے، سکھوں کی اکثریت تھی، اور اسی طرح بنگال کا بھی ایک حصہ ایسا تھا، یہ مشرقی پنجاب تھا جہاں سکھوں کی اکثریت تھی، اور وہ مغربی بنگال تھا جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ اب ان دونوں علاقوں کے جو سکھ اور ہندو تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پاکستان میں شامل نہیں ہونا۔ قائد اعظم نے ان سے بات چیت کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ پاکستان میں شامل ہوں، ہم آپ کو تمام کے تمام بینیفٹس دیں گے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ایسی بات نہیں ہوگی کہ آپ کے لیے کوئی مشکل ہو، لیکن یہ بات ماننے کے لیے لوگ تیار نہ ہوں۔ اور اس طرح پھر حد بندی کی بات کی گئی کہ ان صوبوں کی تقسیم کی جائے۔ اب یہ صوبوں کی تقسیم کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں، یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کو پڑھ بھی سکیں اور دیکھ بھی سکیں اور ساتھ ساتھ سن بھی سکیں۔ صوبوں کی تقسیم، پنجاب اور بنگال 2 ایسے صوبے تھے جن میں مسلمان اکثریت میں تھے، لیکن کچھ اضلاع ایسے بھی تھے جہاں پر ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت تھی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب اور بنگال کو تقسیم کیا جائے۔ ان ہندوؤں اور سکھوں نے کہا جو اکثریت میں تھے کہ اس کو تقسیم کریں، ہم نے ہندوستان میں شامل ہونا ہے۔ اب حد بندی اس کے کمیشن بنایا گیا۔ تقسیم کے لیے قائد اعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کے نمائندوں کو بلایا جائے، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور حکومت برطانیہ نے قائد اعظم کی بات نہیں مانی۔ ریڈ کلف ایوارڈ، اور اپنے ایک دوست کو ریڈ کلف کو بلا لیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، جس نے ہندوستان کی غلط تقسیم کی۔ بیٹا یہ بھی ذرا توجہ سے سنتے جائیے گا، تمام کی تمام باتیں کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں میرے لیکچر سے بھی آپ کو ملتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ریڈ کلف کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کو یہ کہا جائے کہ وہ جیوگرافی اور ہسٹری کا ماہر تھا یا اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر آیا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ بائی پروفیشن ایک درزی تھا، ٹیلر ماسٹر تھا۔
اب انگریز تھا، اب اس کو بلا لیا گیا، سر کا خطاب دے دیا گیا، اس تمام کی تمام چیزیں کی گئیں۔ اب بیٹا اس میں یہ ہے کہ تنازع کشمیر کا ایشو اسی کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ریڈ کلف نے گورداسپور کا پورا علاقہ بھارت کے حوالے کر دیا، جسے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے اس علاقے کو بھارت میں شامل کیا، جس کی ایک تحصیل پٹھان کوٹ سے بھارت کو کشمیر میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کلکتہ کے صنعتی شہر سے محرومی۔ کلکتہ میں مسلمان تو کم تھے، لیکن یہ صنعتی شہر تھا، انڈسٹریل سٹی تھا، اس میں مسلمان تھے 25%، 25% مسلمس تھے، اور اچھوت ناٹ ٹچیبل، یہ ہندوؤں کی وہ کاسٹ ہے جن کو ہندوازم کے اندر بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ کسی چیز کو چھو لیتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بھی ناپاک ہو گئی، ان سے بات چیت کرنا، ان کی طرف دیکھنا، یہ بھی گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں، ان کی تعداد 60% تھی کلکتہ میں۔ یہ وہی شہر ہے جس کو آج کولکتہ کہا جاتا ہے، بڑا انڈسٹریل سٹی ہے، بڑا شہر ہے ہندوستان کا یہ۔ اب ریڈ کلف نے ان کی بات نہیں مانی اور اس کو شامل کر لیا ہندوستان کے اندر۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے پیج پر۔ اگلا پیج جو ہے اسی میں اس کی باقی ہیڈنگز ہیں، اور وہ آپ کے جو اسکرین ہے اس پر اب آ چکا ہے۔ بیٹا یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہے، بہت بڑی مائیگریشن ہے۔ کل کے لیکچر میں جو شارٹ کویشچن میں نے پڑھائے تھے اس میں اس کا ذکر کیا تھا، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہجرت کے جو ایشوز تھے، جو مسائل تھے، وہ جو سامنے آئے، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت یعنی دنیا کی سب سے بڑی مائیگریشن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تھی۔ اس میں 65 لاکھ مہاجرین یعنی 65 لاکھ جو لوگ تھے انہوں نے مائیگریشن کی تھی پاکستان کی طرف، پاکستان کے علاقوں میں آئے تھے، اور 55 لاکھ لوگ یہاں سے مائیگریشن کر کے انڈیا گئے تھے۔ اور اس کے بعد پھر مہاجرین کی آبادکاری ہیڈنگز کی صورت میں نے دیا ہوا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے، آپ کے سامنے یہ پیجز آ بھی جائیں۔ یہ چیزیں ہیں مہاجرین کی آبادکاری۔ مہاجرین کی آبادکاری کے لیے قائد اعظم نے ریفیوجی ریلیف فنڈ قائم کیا۔ مہاجرین کی آبادکاری یعنی ان کی سیٹلمنٹ کے لیے قائد اعظم نے ریفیوجی ریلیف فنڈ قائم کیا اور مہاجرین کی آبادکاری کے لیے اقدامات کیے، اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ مہاجرین کی دل کھول کر مدد کریں۔ اب مسلمان افسروں کا فقدان آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں پر نہ تعلیم تھی، نہ انڈسٹریز تھی، نہ فیکٹریز تھیں۔ اس کو صرف اور صرف انگریز نے فوج جمع کرنے کے لیے اس علاقے کو رکھا ہوا تھا۔ پنجاب کا علاقہ ہو گیا، سندھ کا علاقہ ہو گیا، KPK کا علاقہ، یہ وہ علاقے تھے، ایون بلوچستان کا علاقہ، یہ وہ علاقے تھے جہاں سے فوجی بھرتی کیے جاتے تھے۔ یہاں پر کوئی سائنسی ترقی نہیں کی گئی، تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اور نہ ہی کوئی انڈسٹریز فیکٹریز بنائی گئی۔ اب انگریز مسلمان افسروں کا فقدان جب پاکستان بنا تو اس علاقے میں مسلمان سرکاری افسر نہ ہونے کے برابر تھے، اور ہندو افسر جاتے ہوئے تمام دفتری ریکارڈ جلا گئے اور مشینوں کے پردے بھی نکال کر اتار دے گئے، یعنی تباہ و برباد کر کے چلے گئے۔ وہ اس کی تمام مشینری کو اس ملک کا بیڑا غرق کر کے ریکارڈ جلا کر برا حال کر کے اس ملک کا وہ چلے گئے۔ اب اس کے ساتھ انگریز آرمی چیف، اب ہمارے پاس تو آرمی چیف کے قابل کوئی آدمی نہیں تھا، پاکستانی فوج میں افسروں کی بہت کمی تھی، حتیٰ کہ آرمی چیف بھی انگریز رکھنا پڑا، جس کو قائد اعظم نے اپنی فوج کشمیر بھیجنے کا کہا تو اس نے قائد اعظم کی بات نہیں مانی۔ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آرمی چیف تھا انگریز تھا، پاکستان کا آرمی چیف، اور وہ گورنر جنرل کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب یہاں سے آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات بن چکے تھے۔ اثاثوں کی تقسیم، ہندوستان میں کل اثاثیات یعنی کل جو پیسے تھے وہ تھے 4 ارب روپے، پاکستان کو 1 ارب روپیہ ملنا تھا، پاکستان کو 75 کروڑ روپے دینے کا، یعنی کہا جی آپ 20% ہے، پاکستان 20% تھا، کہا گیا کہ آپ کو 75 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ اس میں سے بھی 50 کروڑ دیے گئے، 20 کروڑ دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 50 کروڑ اور 20 کروڑ